الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ آج ہمارا دوسرا پارہ ہے، اس کی ابتدا ہے سیقول السفہاء من الناس سے لے کر الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ہم انشاءاللہ ترجمہ آخر میں کریں گے۔ آج کے سبق میں کتنی باتیں ہوں گی اور کون کون سی باتیں تفصیل سے ذکر کی جائیں گی۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے اس کی پوری تفصیل ہوگی، اور اس پر یہودیوں نے عیسائیوں نے کیا اعتراضات کیے اس کے جوابات ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلے کی تحویل کی خواہش کیوں کرتے تھے، کیونکہ بیت المقدس بھی تو اللہ کا گھر تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں خواہش کرتے تھے، کیوں چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، تو گواہ سے بعض لوگوں نے غلط مطلب لیا ہے حاضر ناظر کا، اس کی بھی تفصیل ہوگی۔ اسی طرح فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ بعض کے قبلے کی کیوں پیروی نہیں کریں گے، اور بعض نے بعض کے قبلے کی کیوں نہیں پیروی کی، اور آپ قبلے کی پیروی کیوں نہیں کریں گے۔ یہ مکمل تفصیلات اس کی ہوں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تک کعبۃ اللہ دنیا کے اندر موجود ہے اور دنیا کا قیام اس وقت تک رہے گا۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، کہ ان مسلمانوں کو، ان ایمان والوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے چہروں کو پھیر لیا ہے ایسے قبلے کی طرف جس کی طرف یہ پہلے نہیں تھے۔ تو اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے گئے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب بنو سلمہ قبیلے کے مسجد میں آپ موجود تھے، وہیں پر حکم آیا کہ آپ جو ہے رخ جو ہے اپنا بیت اللہ کی طرف موڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ موڑ دیا، اور جو صحابہ کرام تھے وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے، انہوں نے بھی اپنا رخ موڑ دیا۔ تو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اللہ پاک اپنے نبی کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اے نبی ابھی قبلہ تبدیل ہم کرنے والے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں وہ آپ پر اعتراضات کریں گے، آپ پر سوالات کریں گے، وہ کہیں گے کہ اگر یہ قبلہ جس کی طرف آپ پہلے نماز پڑھتے تھے اگر وہ حق اور سچ تھا تو آپ اس طرف اب کیوں منہ کر رہے ہیں، یا یہ حق اور سچ ہے تو پہلے اس کی طرف آپ نے منہ کر کے نمازیں کیوں پڑھی ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے کل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، مشرق اللہ کا ہے، مغرب اللہ کا ہے، ہر طرف اللہ کی ہے، اللہ جس طرف چاہے اپنے نبی کا منہ پھیر دے، جس طرف چاہے قبلہ بنا دے، ان لوگوں کو اعتراض کا حق نہیں بنتا۔ تو یہی اللہ پاک فرما رہے کہ تحویل قبلہ کے حوالے سے کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلتین تھے، ان کی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی قبلتین ہے۔ اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا، کیونکہ قبلہ تو تبدیل ہونا تھا، تو یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے قبلتین، 2 قبلوں والا وہ نبی ہوگا، تو یہ تو ایک قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے اگلی آیات کے اندر بھی اللہ نے فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے نبی جی ہم آپ کا آسمانوں کی طرف نظریں اٹھانا ہم دیکھ رہے تھے، وجهک فی السماء آسمانوں کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها ان قریب ہم آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ قبلہ ہونا چاہیے۔ بیت المقدس مقدس جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، لیکن آپ بیت اللہ کیوں چاہتے تھے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یہودی بہت ضدی ہے، بہت ضدی تھے، اور مشرکین جو تھے، جو عرب کے جو وہاں پہ رہنے والے تھے، تو وہ بیچارے جہالت کے اندر تھے اصل میں، اور بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر بیت اللہ اگر قبلہ ہوگا تو یہ لوگ احترام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جہالت سے نکالنا بہت آسان ہے، کیونکہ جہالت کا علاج ہے، ضد کا علاج نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے آپ دیکھیں کیا کچھ کر رہے ہیں،
جہالت کی وجہ سے اصل میں اللہ کے ساتھ تو کسی کو دشمنی نہیں ہے، نبی کے ساتھ کسی کو دشمنی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، وہ بیچارے جہالت میں کر رہے ہوتے ہیں، ضد میں نہیں کر رہے ہوتے، جہالت ہوتی ہے، جہالت میں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حالانکہ ہم اور آپ ہر جگہ پر جانا، شراب کھانے یا اسی طرح جوا کھانے میں یا ایسی جگہ جہاں پر انسان جانا مناسب نہیں سمجھتا، تو کہ اللہ کے رسول بھی وہاں پر حاضر ناظر ہے؟ ایسی بات رہی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اور جو اولیاء جو بڑے نیک لوگ ہیں ان کے پاس سارا علم ہے، کلی علم ہے۔ اب حالانکہ ان کے پاس یہ جہالت ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر کلی علم کہیں گے، کلی علم میں جادو کا علم بھی ہے تو کیا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسے بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی درود پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آ کر کے سنتے ہیں، خود وصول کرتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک خط آئے آپ کے پاس تو آپ خود جا کر کے وصول کریں، یہ آپ کی زیادہ عزت ہے یا ڈاکیا آپ کے گھر میں دے کر کے جائے یہ زیادہ عزت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس فرشتے پہنچائے تو یہ زیادہ عزت ہے، اکرام اس میں زیادہ ہے۔ تو اس لیے وہ جو عرب کے لوگ تھے وہ جہالت کے اندر مبتلا تھے، اور یہ یہودی جو تھے جیسے آگے آ گئی کما یعرفون ابناءہم، یہ تو سب کچھ جانتے تھے، پہچانتے تھے، الحق من ربک، یہ سمجھتے تھے کہ واقعی قبلہ تبدیل ہونا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کی نشانیاں سب کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے بیچارے، دوسرے لوگ تھے جو زیادہ لوگ تھے، تو یہ ان میں سے بھی اکثر تھے مشرکین مکہ سے، جیسا ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، جو ضد کے اندر رہے تھے، لیکن اکثریت جو تھی وہ جہالت کے اندر تھی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خواہش رکھتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو اعتدال والی امت بنایا ہے، افراط اور تفریط والی نہیں، اعتدال والی امت آپ کو بنایا۔ کیسی اعتدال والی امت؟ کہ فرمایا شہداء علی الناس، آپ لوگوں کے لیے گواہ ہیں، پچھلی امتوں کے لیے گواہ ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ اب یہاں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے اوپر بعض لوگوں نے غلط ترجمہ لے کر کے غلط مطلب غلط مفہوم نکالا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کی گواہی دیں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے تو گواہی دیں گے نا۔ گواہ کہتے ہیں گواہی دیتا ہی وہی ہے جو موجود ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے، کسی نے میرے اوپر الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے، عدالت میں پیش ہو گیا، تو وہ اب جو الزام لگانے والا ہے اس کے ذمہ گواہ ہے، تو میں اس کو کہوں گا بھائی گواہ لے کر کے آؤ اگر میں نے چوری کی ہے، تو اب گواہی وہی دے گا نا جس نے مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھا، یا بغیر دیکھے ہی کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں تو مطلب یہ کہ موجود تھے، حاضر ناظر تھے، تو اللہ کے رسول موجود تھے تو گواہی دے رہے ہیں نا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تصریح فرما دی، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ آپ کی قوم سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں نہیں مان لے کر کے آئے؟ وہ کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے پاس آئے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائے کہ یا باری تعالیٰ میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے جا کر کے دعوت دی تھی۔ تو اللہ کہیں گے آپ کے پاس گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہ ہے، یہ امت گواہی دے گی، اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دے دیں گے ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو پھر یہ امت کہے گی کہ یا باری تعالیٰ ہم نے آپ کا قرآن پڑھا تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھے تھے، اگر آپ کا قرآن سچا ہے، آپ کا فرمان سچا ہے تو ہماری گواہی بھی سچی ہے، ہم نے آپ کے قرآن میں پڑھا تھا۔ اور اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس امت پر گواہی دے گے کہ ہاں جی میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ آپ نے ہی ہمیں بتایا تھا قرآن کے ذریعے سے کہ نوح علیہ السلام لوگوں کے پاس گئے تھے۔ تو اس لیے اس سے یہ مطلب نکالنا، اور بعض مرتبہ بعض گواہی کے لیے وہاں پر موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا،
جیسے ایک مثال ہے، گاؤں کے اندر کوئی آدمی فوت ہو گیا، کوئی آدمی لاہور میں ہے یا کہیں اور پر ہے، تو اس کو فون کر کے یا ویسے بتا دیا جاتا ہے یا گاؤں کے اندر فلاں آدمی فوت ہو گیا، تو سارے مان لیتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے۔ کل کو اگر کوئی مسئلہ بن جائے، اس کی گواہی دینی پڑ جائے، ہاں بھی تمہارے گاؤں کا یہ بندہ فوت ہو گیا کہ نہیں، وہ گواہی دے سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے ہاں جی وہ ہمارے گاؤں کا بندہ فوت ہو گیا۔ تو بعض کاموں کے اندر آدمی نہ بھی موجود ہو، جیسے شادی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس محلے میں، اس محلے میں کوئی شادی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی یہ خیر کی آتش بازی ہو رہی ہے، یہ فلاں کام ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جی فلاں کی شادی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی بات چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آدمی نہ بھی وہاں پر موجود ہو تو اس کی گواہی دی جا سکتی ہے، اور گواہی کے لیے تزکیہ اور پاک ہونا ضروری ہے آدمی کا۔ اگر آج کل ہم دیکھیں تو آج کل تو میرے خیال میں کسی کی بھی گواہی معتبر نہیں ہے، اللہ معاف کرے، جھوٹے کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کن کن لوگوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ اگر ان لوگوں کو ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کی گواہیاں معتبر ہی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو یہ رسول بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں گے۔ اگر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ، فرمایا کہ یہ جو ہم نے قبلہ تبدیل کیا ہے یہ اس لیے نبی کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون ایڑیوں کے بل واپس پلٹنے والا ہے، کیونکہ اس وقت بعض لوگ جو ہے وہ مرتد ہو کر کے چلے گئے تھے کہ یار یہ کیا ہے، پہلے وہ قبلہ تھا، اب یہ جو کچے لوگ تھے جو ابھی صحیح طریقے سے ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو احکامات تبدیل کرتے ہیں، کسی حکم کو نسخ کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ بہت ساری چیزیں دکھانا چاہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا، کیونکہ قبلہ تو اب یہ ہے، وہ نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی یا کیا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو چاہیے بھی ہمیں یہ کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، بس ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا۔ بس شیطان تھا نا، شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی آدم کو سجدہ کر، تو اس نے حکم کی طرف دیکھا کہ بھئی کیا کرنا ہے، میں نے سجدہ کرنا ہے، سجدہ تو گناہ ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی حکم کس کا ہے، بس حکم اللہ کا ہے، اللہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے کرنا ہے، آمنا وصدقنا وسلمنا، ہم نے ماننا ہے، تصدیق کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، جس حال میں بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ان کے جو پچھلی نمازیں ہیں، جو پچھلا اس کی طرف انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ ضائع نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ آگے اللہ رب العزت فرمایا قد نرى تقلبا، اس کی تفصیل گزر چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے، فی السماء، آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان قریب اس قبلے کی طرف آپ کو بھیج دیں گے جس طرف جو ہے آپ چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کو آپ ہر طرح کی نشانی دے دیں، آپ ان کے قبلے کی پیروی بھی کر لیں، پھر بھی وہ لوگ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اے نبی جی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ عیسائیوں کا اپنا قبلہ تھا، یہودیوں کا اپنا قبلہ تھا، اور یہ جو مسلمان ہیں ان کا اپنا قبلہ ہے، کوئی بھی کسی کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس میں وہ صخرہ چٹان جو تھی اس کی طرف تھا، اور مشرقی جانب جو ہے وہ عیسائیوں کا قبلہ تھا، مشرقی جانب عیسائیوں کا قبلہ تھا۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی بھی کسی کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گا، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین، علم آ جانے کے بعد اگر کسی نے کسی کی پیروی کی، یہاں پر بھی مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حکم امت کو دیا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو قبلہ توال کہ بعد کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے۔ اللہ یہ فرما رہے، اور فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح جانتے ہیں اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو، ان احکامات کو، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا یکتمون الحق، یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، ایمان والو آپ حق کی طرف رہو اور آپ تردد میں نہ پڑو، آپ شک کے اندر نہ پڑو ان کافروں کی باتوں سے، یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں سے۔
اللہ رب العزت نے بس آپ یہ دیکھو کیا حکم دیا ہے، اس حکم کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کیا ہے کیسے ہے، بس یہ دیکھو کہ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا کہ یہ چیز ان کے اوپر بھاری ہے، کیونکہ ایک چیز پر اس پر مسلسل ایک آدمی عمل کر رہا ہو تو دوسری چیز پر عمل کرنا اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مطلب جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، اس پر عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا